سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے متعلق ہمیں فرمایا کہ اس کے پہلے عشرہ رحمت کا ہے اور درمیانی عشرہ مغفرت کا ہے اور آخری عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ خوش قسمت ہے وہ حضرات جنہوں نے پہلے عشرے کو عبادات، خدمت، دعا اور ایثار کے ساتھ انہوں نے گزارا، اور دوسرے عشرے میں بھی وہ جان فشانی سے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے مسلسل مصروف عمل ہے۔ در حقیقت یہ ماہ رمضان المبارک یہ اللہ نے ہمارے لیے روحانی اور جسمانی دونوں اعتبار سے صحت یاب ہونے کے لیے عطا فرمائے ہیں۔ رمضان المبارک میں اگر ہم تھوڑے سے ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے جس سے ہمارے روحانی ترقی ہوتی ہے اور ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھ کے جن سے ہمیں جسمانی فائدہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ العزیز اس کے بہت دور رس نتائج مرتب ہوں گے۔ رمضان کے مبارک موقع اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت میں لگنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ حصول رضا خداوندی کو مد نظر رکھتے ہوئے جدوجہد کرنی چاہیے اور خوب اس میں لگ کے اللہ کی کامل توجہ اپنے طرف کرانے کے لیے حق عبادت ادا کرنے کی پوری کوشش کی جائے۔ اس لیے رمضان المبارک میں قرآن عظیم کی تلاوت، استغفار کے اہتمام، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس کے زیادہ سے زیادہ ورد، لا الہ الا اللہ کے ورد، درود شریف کا اہتمام، یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جس سے آدمی کی ترقی ہوتی ہے، گناہ معاف ہوتی ہے، درجات بلند ہوتے ہیں، مشکلات آسان ہوتی ہے، دروازے کھلتے ہیں، اللہ کے فضل متوجہ ہوتا ہے۔ اور ان سب میں سب سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ یقین جانیے کہ رمضان المبارک میں صرف اللہ بانے کو چاہتا ہے۔ ہمارے جو بھی مسائل ہے، روحانی ہے، جسمانی ہے، کاروباری ہے، بچوں کے اعتبار سے الجھن ہے، یہ تمام کے تمام حل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان عطا فرمایا ہے۔ اگر ہم نے رمضان میں اللہ سے اپنے مسائل حل نہیں کرایا تو پھر وہ موقع کون سا ہوگا جس میں اللہ خود فرمائے کہ رحمت ان کے جوش میں ہوتا ہے، جہنم کے دروازے بند ہوتا ہے، جنت کے دروازے کھلتے ہیں، ایک نفل فرض کے برابر اور فرض 70 فرائض کے برابر، اور پھر وہ خود فرمائے کہ روزہ میرے لیے، میں اس کے اجر ہوں، میں اس کو اجر دوں گا، اور پھر فرمایا کہ جو دعا مانگتے ہیں وہ دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں اہتمام کے ساتھ دعاؤں کا خوب التزام کرنا چاہیے، اور دعائیں جو ہم کرتے ہیں نا تو وہ قراردادیں نہ ہو، جیسے کہ جلسوں میں قرارداد پاس ہوتی ہے وہ نہ ہو۔ دعا کی ترتیب یہ ہونی چاہیے کہ دیکھو ہمیں فرمایا کہ شروع میں اللہ کی حمد خوب بیان کیا جائے، اور حمد بیان کرنے کے بعد پھر سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا جائے، اور پھر اس کے بعد بعض اکابر کے تجربات میں ہے کہ یا ارحم الراحمین، یہ 3 دفعہ اس کو پڑھا جائے، اور پھر ہاتھ کو یوں اٹھا کر کے خوب الہا اور زاری کے ساتھ، عجز کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اور یقین محکم کے ساتھ اللہ سے اس ترتیب پہ مانگے کہ جیسے چھوٹا بچہ امی سے مانگتا ہے اور امی اس کی ہر ضرورت پوری کرتی ہے، اس سے 70 گنا زیادہ ہمارے رحیم اور کریم اللہ جب آدمی اس کے سامنے گڑ گڑائے، روئے اور پوری توجہ کے ساتھ
یہ نہیں کہ دماغ غائب ہے اور ہاتھ اٹھائے ہوئے اور زبان پر پتہ نہیں کیا الفاظ آ رہے، یہ نہیں، پوری توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ کہ میرے اللہ میری دعا کو سن رہا ہے اور پوری توجہ کے ساتھ سن رہا ہے، ایسے زبردست اللہ کہ اس کو اون نہیں آتا، اور بالکل پورے انہماک کے ساتھ مجھے دیکھ رہے ہیں، ان ربک لبالمرصاد، تاک میں بیٹھ کر کے دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے۔ اس لیے فرمایا دعا و مخ العبادہ، دعا تمام عبادات کا مغز ہے، یعنی تمام عبادات میں جان جو پیدا ہوتی ہے، قوت پیدا ہوتی ہے، اور اس میں انسان آگے بڑھتا ہے، اس کے دار و مدار دعا پر ہے۔ آپ کی دعا جتنی قوی ہوگی، آپ جتنا زیادہ دعا کرو گے، آپ کے تمام اعمال اس کے بنیاد پر مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا، نماز آپ کے بہتر ہوتی چلی جائے گی، قرآن کی تلاوت میں دل لگے گا، سخاوت کرنے میں مزہ آئے گا، لیکن دعا مضبوطی کے ساتھ ہو، اور دعا میں یہ چیزیں سامنے رکھی جائے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے اگر وہ حیات ہے ان کے صحت کے لیے اور ان کے بخشش کے لیے، اور اگر وہ دنیا سے گئے ہیں تو ان کی مغفرت کے لیے خوب خوب رو رو کر کے مانگا جائے، اور پھر پورے مسلمانوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اور یہ دعائیں ایسی ہو کہ اس میں دن بدن قوت اضافہ ہو۔ یعنی آج اگر میں مانگتا ہوں میری دعا 5 منٹ ہے تو یہ آہستہ 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 بڑھتے چلے جائے، اور میرے اللہ کے درمیان میں یہ جو نیاز کی باتیں ہیں، نظر و نیاز کی جو باتیں ہیں، اللہ کے ساتھ جو ہماری یہ مناجات ہو رہی ہے، تو یہ ذرا بڑھتے چلے جائے، قوت اس کو اور بڑھتی چلی جائے۔ اور ہمیں تو یہاں تک فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ تمہارے جوتوں کی تسمہ ٹوٹے تو تم تب بھی اللہ سے مانگو، گھر میں ہر چیز موجود ہے، لیکن پہلے اللہ سے مانگ کر کے اس کو استعمال کیا جائے، اس سے تعلق اللہ سے بنتا چلا جائے گا۔ اس لیے یہ یاد رکھے کہ دعاؤں کے ساتھ اللہ رب العزت تقدیر کو بھی بدلتا ہے، جبکہ علماء کرام نے تقدیر کی تقسیم کی ہے کہ ایک یہ تقدیر ہے، تقدیر مبرم ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، لیکن فرمایا دیکھو آپ نے سنا تو ہوگا نا قول مشہور کہ دعائیں تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے، لہذا دعا کے ساتھ لگ کر کے نا امید خدا کے ذات سے نہ ہونا، اور دعا ایک ایسی نعمت ہے کہ یہ رد کبھی بھی نہیں ہوتی۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ یا تو اللہ سے جو چیز مانگی جاتی ہے بعین ہی وہ عطا کر دیتا ہے، اگر وہ نہیں ملی تو اللہ اس سے بہتر عطا فرما دیتے، دوسری صورت یہ ہے، اور تیسری صورت یہ ہے کہ دعاؤں کے اہتمام سے اللہ پاک دنیا میں بڑی بڑی بلائیں ٹال دیتا ہے، وہ نعمت تو نہیں ملی لیکن اس دعا کے برکت سے اللہ نے مصیبتوں سے بچایا۔ اور چوتھا یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ رب العزت انسان کو بہت کچھ دینا چاہتا ہے آخرت کے اعتبار سے، اور یہ اپنے اعمال کے ذریعے سے اس کو حاصل نہیں کر سکتا، تو یہاں جب یہ دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے بدلے میں اس کے آخرت کو سنوارتا ہے، بناتا ہے، اور اس میں مزید نکار پیدا فرماتے ہیں۔ اس لیے روایتوں میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک بندے کو بلا کر کے رحمت کے پردوں میں ڈھانپ لیں گے، اور پھر فرمائیں گے میرے بندے میں اپنے بندوں پر ظالم نہیں تھا، تم نے مجھ سے دعائیں کی تو میں نے چاہا کہ تیری جنت کو بنا دوں، یہ دیکھو وہ ہے تیری جنت، اور تیرے جو وہ دعا ہم نے قبول نہیں کی تھی وہ اس لیے کہ تیرے یہ درجات میں بلند کر دوں، تو یہ دیکھو یہ تیرے درجات کو میں نے بلند کیا، اور اتنے اعلیٰ و عرفہ جنت جو تجھے میں نے دی یہ تیرے ان دعاؤں کی وجہ سے کہ دنیا میں تھوڑی سی مشقت تو نے برداشت تو کر لی، لیکن ان دعاؤں کو میں نے ذخیرہ کر لیا اور یہاں تجھے میں نے یہ مقام عطا کر دی۔ تو آتا ہے کہ یہ انسان وہاں کہے کہ کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور یہاں مزید ترقی مجھے ملتی۔ تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ بڑا رحیم ہے۔ وہ ہمیں کہتے وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، میری رحمت بے پایاں سے تم مایوس کیسے ہوتے ہو؟ مت مایوس ہو، مانگو، اور جو تم مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ انسان سے مانگتے ہیں تو وہ تک جاتا ہے، دھتکارتا ہے، ڈانٹتا ہے، کہتے پھر نہیں آنا، لیکن میرا اللہ وہ ہے کہ یہ ساری انس اور جن اور یہ سارے فرشتے اور ساری کائنات کے ساری مخلوق
روز اول سے لے کر تا قیامت تک جو آنے والے یہ سب ایک میدان میں جمع ہو جائے اور میرے اللہ سے مانگنے لگ جائے اور اللہ ہر ایک کو اس سے 1 اربنی کروڑ گنا زیادہ دے دے، اس کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آتی جیسے ایک سوئی سمندر میں ڈبوئے اور اس کو اٹھائے، اس کے ساتھ جو قطرہ پانی کو اٹھتا ہے، یہ تو ہو سکتا ہے کہ سمندر میں اس قطرے کی وجہ سے کوئی فرق آ جائے، میرے خالق کائنات میرے رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ یہ تمام چیزیں اسی کا ہے، یہ زمین اس کی، یہ آسمان اس کے، یہ مخلوق اس کی، یہ چیزیں اس کی، اس پر حکومت میری اللہ کی۔ وہ اللہ جو اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ ارادہ کرتا ہے اس کے نام وجود ہوتا ہے، اور جب وہ چاہتا ہے تو وہ ہو کے رہتا ہے، جب وہ عزتوں پہ آتا ہے تو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جب وہ کسی سے عزت کو چھین لے تو اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ وہی اللہ ہے، شفا اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، بیماریاں اسی کے حکم سے آتی ہے، اور یہ زندگی اسی کے حکم سے ہے، اور فنا ہونا بھی اسی کے حکم سے ہے۔ وہ ہمیں پکار کے کہتے ہیں کہ میرے لیے زمین و آسمان کے خزانے ہیں، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ اگر دنیا کے ایک حاجی صاحب، دنیا کے ایک کروڑ پتی، دنیا کے ایک سونے والا، جواہرات والے، وہ ہمیں کہہ دے کہ تم فکر نہیں کرو، آئندے کے لیے آپ کا تمام خرچہ میرے ذمہ ہے، ہمارے پولے نہیں سماتا۔ یہ زمین اور آسمان کا خالق اور بادشاہ، یہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ، حی اللہ یموت، خالق اور مالک، وہ اللہ ہمیں پکار کے کہتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور اس کے لیے بہترین گراؤنڈ جو عطا فرمایا وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اب تو اپنی دامنوں کو ہم خود بھر لے، اگر ہم نے نہیں بھرا تو نالائقی ہماری ہے۔ سحری پہ دعا، افطاری پہ دعا، قرآن کے تلاوت پہ دعا، ذکر و اذکار پر دعا، چلتے پھرتے دعا اور کروٹ بدلتے دعا، یہ نمازوں، فرض نماز کے بعد دعا، نوافل کے بعد دعا، ماں باپ موجود اس کے چہرے کو دیکھ کے رمضان میں دعا، ویسے زبردست فضا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ گھر کے اندر رہتے ہوئے اگر آپ نے تھوڑی سی خدمت کی، اس کے بعد دعا، اور کہے اللہ میں تیرے رضا کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کتنا خوش ہوگا اور کتنے اس کے بدلے میں ہمیں عطا فرمائیں گے۔ لہذا رمضان کے اس مقدس مہینے میں خوب دعائیں، خوب دعائیں، خوب دعائیں، اپنے صحت کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنے مشکلات کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، اور قوم کی تقدیر بدلنے کے لیے، اس وبا سے جان چھڑانے کے لیے، بس صرف میرے اور آپ کی دعا کا انتظار ہے۔ جیسی ہماری آہ نکلے گی، ہمارے رحیم اللہ، ہمارے مہربان اللہ، ہمارے شفیق اللہ، ہمارے جواد اللہ، ہمارے مغنی اللہ، وہ اپنے شان کے مطابق انشاءاللہ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔